السلام علیکم، میں ہوں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر عامر شہزاد اور پنجاب پولیس میں اسپیشل برانچ میں بھرتیاں آئی ہوئی ہیں، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے، کون کون سے بندے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اینڈ میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ درخواست فارم آپ نے کس طرح فل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، اس ویڈیو کو سیو کر لیں اپنے پاس اور غور سے دیکھیں. جب آپ نے اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے سامنے رکھیں اور سٹیپ وائز ویسے ہی آپ نے اپنا اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پنجاب پولیس اسپیشل برانچ میں بہت ساری ویکینسیز آ گئی ہیں جس میں پورے پنجاب سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. میں ہوں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر عامر شہزاد، اور آج ہم بات کریں گے کہ پنجاب پولیس کی یہ جو اسپیشل برانچ کی بھرتیاں ہیں اس میں کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، تعلیم کتنی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہم ایک واٹس ایپ گروپ بنا رہے ہیں جس میں ہم آنے والی بھرتیوں کی بھی تیاری کریں گے. آپ کو میں بتاؤں گا، نوٹس وغیرہ بھی پرووائڈ کروں گا، اور ٹریننگ بھی دیں گے کس طرح سے آپ نے فزیکل پاس کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے ریٹن ٹیسٹ پاس کرنا ہے. اس میں ہم انٹرویو کے متعلق بھی آپ کو گائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھرتیاں ہیں یہ پنجاب کے تمام اضلاع کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، امیدواروں کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ 3 سالہ کنٹریکٹ ہے جس کو قابل تجدید کیا گیا ہے. یہ جو پنجاب پولیس کی کانسٹیبل کی بھی بھرتی ہوتی ہے نا، یہ شروع میں اس کو کنٹریکٹ پر ہی ہوتی ہے، اور پھر اس قابل تجدید کا مطلب ہے کہ اس کو پھر اب ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے پریشانی ہونا ہے اس پہ. اور 225 تعداد ہے ویکینسیز کی، اور ویکینسی کا جو نام ہے وہ ہے انٹیلیجنس آپریٹر. ٹھیک ہے، اس میں تعلیم آپ کی انٹرمیڈیٹ چاہیے. ٹھیک ہے، ایف اے چاہیے جسٹ، یا آپ کی ایف ایس سی ہو، آئی سی ایس ہو، یا ڈپلوما ہو ڈی اے ای کا، پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم شرائط دیکھ لیتے ہیں کون کون سی چاہیے. درخواست فارم پنجاب پولیس کی ویب سائٹ www.punjabpolice.gov.pk سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، اور اپنی درخواستیں جو ہیں آپ لوگوں نے وہ مصدقہ نقول آپ نے کروا لینی ہے. ان کی 3 عدد تعلیمی اسناد، جس میں آپ کی جو درخواستیں آپ نے دینی ہے نا، جو آپ کا اپلیکیشن فارم ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فل اپ کرنا ہے. وہ بھی میں آپ کو ایک ڈاؤن لوڈ کر کے فل کر کے نا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ فل کس طرح کرنا ہے، آپ لوگوں نے اپلائی کس طرح کرنا ہے. جیسے میں نے جیل پولیس میں اور آپ کو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں نے اسٹیپ وائز سمجھایا تھا، اس میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. آپ چینل کو بھی جو ہے نا سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ درخواست فارم جب آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنا ڈومیسائل لگانا ہے، تعلیمی اسناد کے سرٹیفکیٹ لگانے ہیں، شناختی کارڈ، اور آپ کا جو ڈومیسائل ہے ان کی 3 عدد کاپیز کروا لینی ہے، اور ساتھ 3 عدد تازہ ترین پاسپورٹ سائز تصاویر لگانی ہے، اور ساتھ 500 روپے فیس جو ہے یہ اپنی متعلقہ ریجنل آفس میں جمع کروانی ہے. ریجنل آفس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے 2-3 اضلاع ہیں تو ان کا ایک ریجن بنتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو آر پی آفس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اکاڑا، پاکپتن اور ساہیوال ہے، ان کا ریجنل آفس جو ہے وہ ساہیوال میں ہے. ٹھیک ہے، ایک ریجنل آفس ملتان میں ہے، ایک بہاولپور میں ہے، اس طرح ایک گجرانوالہ میں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے راولپنڈی میں ریجنل آفس ہے. تو وہاں پہ آپ نے جمع کروانا ہے. 5 دسمبر سے لے کر 20 دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے، 20 دسمبر تک آپ نے اپلائی کروانا ہے. اور اسپیشل برانچ کے ریجنل آفس ہوں گے، وہاں پہ آپ نے ان کو جمع کروانا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے آگے پتے بھی جو ہیں وہ کہ کس کس شہر میں ریجنل آفس ہے اور اس کا مکمل ایڈریس بھی دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، راولپنڈی کا سب سے پہلے دیا گیا ہے، پھر سرگودا کا، فیصل آباد کا، گجرانوالہ کا. تو آپ کے متعلق آپ کے قریب ترین جو بھی ریجنل آفس بنتا ہے نا، اس کے پتے پر آپ نے اپنا یہ جو جمع کروانا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، نامکمل اور غلط معلومات کے ساتھ دی جانے والی مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستیں مسترد کی جائیں گی، اور موزوں امیدواران کی لسٹیں پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے، اسپیشل برانچ پنجاب پولیس کے علاوہ کوئی فرد، ادارہ یا ڈپارٹمنٹ درخواست فارم تقسیم یا وصول کرنے کا مجاز نہیں ہے. اوکے، تقرری متعلقہ رولز، اچھا یہ ساری معلومات آپ نے دھیان سے پڑھ لینی ہے. اور اس میں شہیدوں کے لیے اور فیملی کلیم کا بھی جو ہے اضافی نمبر ہے وہ بھی ملیں گے، لیکن آپ کے پینشن بک اور کاغذات وغیرہ آپ نے ساتھ ضرور لگانے ہیں. یہ ان بچوں کے لیے ہیں جن کے پیرنٹس آلریڈی ڈپارٹمنٹ سے
ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہو گئے ہیں یا دوران ملازمت شہید ہو گئے تھے یا معذور ہو گئے ہیں، ان کے بچوں کے لیے یہ کوٹا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ شارٹ لسٹڈ امیدواروں کا جسمانی ٹیسٹ یعنی کہ انڈیورنس ٹیسٹ، آپ کی جو رننگ ہوتی ہے وہ آپ نے 1.62 کلومیٹر یعنی کہ آپ نے 1 مائل رننگ کرنی ہوتی ہے 7 منٹ میں، اور خواتین نے 10 منٹ میں کرنی ہوتی ہے۔ اس میں ہائٹ آپ لوگوں کی 5 فٹ 7 انچ اور خواتین کی 5 فٹ 2 انچ ہونی چاہیے۔ ہائٹ کے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور چیسٹ کی پیمائش ہوتی ہے لڑکوں کی، لڑکیوں کی نہیں ہوتی اس میں۔ لڑکوں کے لیے جو چیسٹ ہوتی ہے وہ 32-34 ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پھلا کے اور بغیر پھلائے۔ اچھا، جنرل نالج، بنیادی انٹیلیجنس، پاکستان افیئر، اسلامک کرنٹ، یہ آپ کے جو ٹاپکس ہیں، اس کے متعلق تو ہم بات کریں گے نا جب میں تیاری کرواؤں گا آپ لوگوں کی، اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے ٹیسٹ پاس کرنا ہے۔ ہم تیاری کریں گے انشاءاللہ، میں ایک بناتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ کی جو سوالات ہوں گے وہ ایم ایس پاور پوائنٹ، ایم ایس ایکسل اور ایم ایس ورڈ، اس کے بہت اچھے نوٹس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، پیڈ نوٹس ہیں، لیکن وہ میں آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کروں گا نوٹس۔ تو تحریری امتحان میں کامیابی کو 3 کے تناسب سے انٹرویو لیا جائے گا، یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ ایک سیٹ پر 3 بندوں کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک سیٹ کے لیے 3 بندوں کو بلایا جائے گا۔ اگر 251 225 سیٹس ہیں تو ان کو 3 سے ضرب دے لیں، ٹھیک ہے، یہ تقریباً 700-800 کے قریب بندے ہیں، تو اتنے بندے انٹرویو کے لیے بلائے جائیں گے جو ہائر جن کے مارکس ہوں گے، جن کی کوالیفیکیشن ہائر ہوں گی، جن کے مارکس جو ہیں وہ ہائیسٹ ہوں گے، ان کو بلایا جائے گا، اوکے۔ اور ابتدائی کانٹریکٹ کر رہی 3 سال کی مدت کے لیے ہوگی، جو بعد میں تسلی بخش کارکردگی کی بنیاد پر مروجہ قانون کے مطابق بڑھائی بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی یہ جو کنٹریکٹ ہے یہ موسٹلی ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے۔ جس ڈپارٹمنٹ نے آپ پہ خرچہ کیا ہوتا ہے، آپ کو بھرتی کرنے میں، آپ کو ٹریننگ دینے میں خرچہ کیا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو نکالتا نہیں ہے، پھر وہ ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے، اور ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو ریگولر بھی کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، ویڈیو کو سکپ نہ کریں، بڑے دھیان سے تسلی سے دیکھ لیں۔ یہ آپ فارم جو ہے یہ دیکھیں نا نیچے دیا ہوا ہے، یہاں پہ یہ ایڈورٹائزمنٹ دی ہوئی ہے، یہ اپلیکیشن فارم ہے، انسٹرکشنز ہیں اور اسپیسیمن ایفیڈیوٹ ہے۔ اپلیکیشن فارم بھی آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہاں پہ کلک کریں گے آپ کا اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ یہ آپ کا اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ ہو کے آپ کے سامنے آ گیا ہے، جس کو فل کرنے کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے اپلیکیشن فارم کس طرح فل کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کی تصویر لگے گی، ٹھیک ہے، اور 3 عدد تصویریں یہیں پہ آپ نے چسپاں کر دینی ہے اوپر نیچے کر کے، ٹھیک ہے۔ یہ فارم نمبر دفتری استعمال کے لیے آپ نے نہیں لکھنا۔ یہ ریجن جو ہے یہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ آپ ساہیوال ریجن سے ہیں، بہاولپور سے ہیں، ملتان سے ہیں، کہاں سے ہیں، لاہور سے ہیں، گجرانوالہ سے ہیں۔ یہاں پہ اپنا نام لکھیں گے اردو میں، پھر انگلش میں، پھر اپنے والد صاحب کا نام اردو میں لکھنا ہے، اس کے بعد انگلش میں لکھنا ہے۔ یہاں پہ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے، یہاں پہ اپنی پیدائش لکھیں گے ہندسوں میں مطلب کہ فگرز میں آپ نے لکھنا ہے کہ 13/5/2005 جتنی بھی آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ لکھنی ہے۔ یہاں پہ ڈومیسائل کا ضلع لکھنا ہے کہ آپ کس ڈسٹرکٹ کا آپ کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ متعلقہ تھانہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایریا کو تھانہ کون سا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے اپنی تعلیم لکھنی ہے، اعلیٰ ڈگری سے شروع کرتے ہوئے میٹرک تک کے کوائف، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے یہ جو یہاں پہ اپنی تعلیم لکھنی ہے نا، یہاں پہ سب سے پہلے نیم آف ڈگری، یعنی کہ اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے سب سے پہلے ماسٹرز، یا اگر بی اے کیا ہے تو بی اے کی ڈگری لکھیں گے، یا بی ایس سی جو کی ہے بورڈ یونیورسٹی جس سے کی ہوئی ہے، کتنے مارکس حاصل کیے ہیں اور کون سی ڈویژن بنتی ہے، اوکے۔ پھر آپ نے اپنی ایف اے، پھر میٹرک تک لکھنی ہے، اوکے۔ اور اگر پہلے سے کسی سرکاری یا نیم سرکاری ادارے میں ملازم ہیں یا نہیں ہیں، ہاں نہ کی صورت میں این او سی لگانا ہوتا ہے۔ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں آلریڈی آپ ہیں تو اس کا این او سی لگائیں گے۔ موجودہ رہائشی پتہ، جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، مستقل رہائشی پتہ موسٹلی وہی ہوتا ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں، مستقل رہائشی پتہ بھی وہی ہوتا ہے۔ اور یہ آپ نے اپنے شناختی کارڈ کی بیک سائڈ پہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ لکھنا ہے۔ اگر آپ کا موجودہ کچھ اور ہے، مستقل کچھ اور ہے، تو وہ جیسے جیسے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے وہی آپ نے لکھنا ہے، کیونکہ اس پر آپ کی ڈاک آنی ہوتی ہے۔ یہاں پہ فون نمبر وہ دیں کہ جو پکا چلتا ہو اور کنورٹیڈ نہ ہو، یعنی کہ جائز کا نمبر ہے تو وہ یو فون پہ کنورٹ نہیں ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ایس ایم ایس پھر نہیں موصول ہوتا۔
یہاں پہ موبائل نمبر دونوں، یہ آپشنل ہے لیکن دونوں پہ مختلف موبائل نمبر دے دیں اپنے گھر کے. اوکے، ان کیس آف ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے. نیچے حلف نامہ ہے، میں بیان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا کوائف درست ہیں، میں کسی قسم کے جرم یا تقریبی کارروائی میں گرفتار، چلان یا سزا یافتہ یا ملوث نہ رہا ہوں، اور نہ ہی کسی کالعدم تنظیم وغیرہ کا حصہ ہوں. میں کسی خطرناک بیماری میں مبتلا نہیں ہوں. نیز اگر کسی بھی مرحلہ پر میری تعلیمی اسناد نومی سال کی عادت، ٹھیک ہے، یہاں پہ اپنے دستخط کر دینے آپ نے، اور یہاں پہ اپنا انگوٹھا لگا دینا. یہ آپ کا اپلیکیشن فارم ہو گیا. اس کے ساتھ آپ نے 3 کاپیز جو اٹیسٹڈ ہوں گی تمام ڈاکومنٹس کی، 3 تصویریں، آئی ڈی کارڈ کی کاپی، یہ آپ نے ساتھ لگا کے آپ کا جو ریجنل آفس ہے وہاں پہ آپ نے جمع کروا دینی ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی کویسچنز ہوں گے میں مزید ویڈیوز ٹک ٹاک پر بھی بناؤں گا، یہاں پر بھی آپ لوگ مجھے فالو کرتے رہیں، اور جو بھی کویسچن ہو مجھے بتائیں، آپ کے کویسچن پر میں ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ. بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ.